عشق رسول وہ بھی حقیقی. عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت. عشق مانے محبت، یا یوں کہیے محبت وہ جو جس میں کافی یعنی کہ زیادہ محبت، غلو پایا جائے، غلبہ، تو وہ عشق. اب حقیقی عشق تو ایک تو عشق کرنے والے دمشق میں سوئے ہوئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یمن شریف میں حضرت سیدنا اویس قرنی ہے. ہند کے بریلی شریف میں ہمارے آقا اعلی حضرت ہیں امام احمد رضا خان، وہ عاشق رسول تھے. باقی اب ہے تھوڑا مطلب حقیقی معنوں میں عاشقان رسول کا مطلب ہے کہ وہ معاملہ بہت ہی کمزور. فی الحال عاشقان رسول کا معاملہ اس دور میں بہت کمزور نظر آ رہا ہے. اور عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اولیاء، ہم یہ سب مطلب عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. میں احیاء العلوم سے یہ دعوے کرنے والوں کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 108 پر ارشاد فرماتے ہیں، تم دیکھو گے کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں متعصب ہے، یعنی بہت زیادہ سمجھو کہ یہ اپنے آپ کو پکا سمجھتا ہے کہ بس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا محب ہوں، عاشق ہوں. لیکن حرام بھی کھاتا ہے، فضول گفتگو اور جھوٹ کے لیے اپنی زبان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور طرح طرح کے فساد میں مبتلا ہے. اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھتے تو سب سے پہلے اسے اپنا دشمن تصور کرتے، کیونکہ ان کے دوست تو وہ ہیں جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی سیرت کو اپناتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے بچانے کے لیے اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھتے تھے. تو فضول باتیں کرنے والا کس طرح آپ سے دوستی اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ آپ کی سیرت کو اپناتا نہیں. مزید فرماتے ہیں، تم ایک اور فضول گو کو دیکھو گے کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت میں متعصب ہے، یعنی ان کی محبت کا بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ دعوے دار ہے. آپ یعنی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں 3 درہم کے عوض خریدا ہوا کپڑا پہنا اور آستینیں لمبی ہونے کی وجہ سے کلائیوں تک کاٹ دیں، جبکہ تم اس فاسق کو دیکھو گے کہ ریشمی کپڑے پہنتا ہے، حرام کی کمائی سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے، اور پھر شیر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. حالانکہ قیامت کے دن آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سب سے پہلے اسی کو جھٹلائیں گے کہ اس کا ہے میری محبت کا دعویٰ کرنا جھوٹا تھا، اس نے میری پیروی نہیں کی.
سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے محبوب بچے، پیارے بچے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے جگر کے ٹکڑے کو پکڑ کے خوب مارے، اس کے بالوں کو نوچے اور کینچی سے کاٹ ڈالے، اس کے باوجود اس کے باپ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے، تو اس کے باپ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ نہ میرے بچے کو تو مارتا ہے، نہ کوٹتا ہے، اس کے نوچتا ہے، اور میرے سے محبت کرتا ہے، چل ادھر سے بھاگ، ہے نا؟ وہ اس کا باپ اس کو اپنا محب تسلیم نہیں کرے گا۔ اب مزید سنیے، اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور دیگر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنی اولاد، گھر بار، بلکہ اپنی جانوں سے زیادہ دین اور شریعت سے محبت تھی، اور شریعت کی نافرمانی کرنے والے ہی شریعت کے ٹکڑے کرتے اور خواہشاتی قینچی سے اسے کاٹتے ہیں، اور ان کاموں کے سبب اللہ عز و جل اور اس کے اولیاء کے دشمن ابلیس کے پیارے بنتے ہیں۔ تم غور کرو کہ قیامت کے دن صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام سے ملاقات کے وقت ان کی کیا حالت ہو، بلکہ اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھ جائے اور یہ لوگ جان لیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو اپنے برے افعال کے سبب ان نفوس قدسیہ کا ذکر اپنی زبانوں پر لانے سے بھی حیا کریں۔ آگے مزید بھی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرمایا، تو وہ ہر حال یہ کہ حقیقت میں عشق کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا اتباع کیا جائے، جس سے عشق کیا جائے اس کی پیروی کی جائے۔ تو ہم کھوکھلے عاشق ہیں، ہمارا دعویٰ ہے محبت کا، اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا اور پھر دیگر صحابہ، مطلقاً صحابہ کرام وغیرہ کی محبت کا دم بھرنے والوں کی مثال دی گئی۔ تو اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا کہ جو ان کی محبت کا دعویٰ کرے اور حال یہ ہو کہ نماز تک نہ پڑھے، حال یہ ہو کہ حرام کھائے، حال یہ ہو کہ مسلمانوں کا دل دکھائے، حال یہ ہو کہ ماں باپ کو ستائے، حال یہ ہو کہ گالیاں نکالے، حال یہ ہو کہ لوگوں کو مارے پیٹے، چینا جھپٹی کرے، لوٹ مار کرے، ناحق چینا جھپٹی کرے، تو اس طرح یہ اپنے دعوے میں کس طرح سچا ہوگا؟ آپ سوچئے تو صحیح۔ صاحب بڑا عاشق رسول ہے، ہر سال زوردار محفل نعت کرتا ہے اور منچ پر جھومتا رہتا ہے ساری رات۔ اچھا فجر، یہ بات تو ہے، رات ساری جھوم جھوم کر وہ تھک جاتا ہے بیچارہ، تو وہ فجر میں تو یہ بھی سو جاتا ہے، اور ثنا خان یہ بھی بیچارے تھکے ہوئے ہوتے، تو کوئی پڑھتا ہے، باقی گناہ گار لوگ ہیں عاشق رسول۔ اب بتائیے اب کیسے عاشق رسول؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایسے عاشقوں کو پاس کر دیں گے جبکہ خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ تو اب یہ کہ نماز تو ایک نہ پڑھے، جماعت سے نہ پڑھے، یا وہ رات کو ثنا خوانی کرتے کرتے تھکا جائے سنتے سناتے، تو وہ گھر میں ہی پڑھ کر جلدی جلدی سو جائے، جماعت بلا عذر ترک کرے، یعنی یہ وہ عذر نہیں ہے نا، مسجد موجود ہے، امام موجود ہے، کوئی شرعی قباحت، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود سو جائے،
اور اس طرح مطلب ہے کہ اگر آپ نے عشق رسول، حقیقی عشق رسول کے تعلق سے ارشاد فرمایا سوال، تو اس کے ضمن میں یہ دو چار باتیں میں نے عرض کی کہ عاشق رسول تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ ہو تو سچا عاشق رسول، یعنی عشق کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جس سے عشق کیا جائے، اس کا اتباع کیا جائے۔